کچھ لوگوں کے اگر تنکا مٹی ریت کچھ اڑ گئی ہے تو اس سے بھی آنکھوں میں اریٹیشن یا پھر سوجن ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا احتیاط ہیں, کس طریقے سے جو ہمارے جتنے بائکر بھائی ہیں وہ کس طریقے سے احتیاط کے ساتھ اور اپنی سیفٹی کے ساتھ پریکاشنز کے ساتھ بائک چلا سکیں اور ان کی آنکھوں میں ایسی چیزوں کوئی مسئلے بھی نہ ہو. تو ہمارے پاس ایک مہمان موجود ہے, ڈاکٹر ثنا جہانگیر ہیں. پہلے بھی ہمارے شو پہ مدعو ہو چکی ہیں, آئی اسپیشلسٹ ہیں, اس لیے ہم نے آج ان کو مدعو کیا ہے کہ ان سے سارے وہ سوال کریں گے. تو یہ شو آپ کے لیے جتنے بائکر لوگ ہیں, اب تو لڑکیاں بھی بائک چلا رہی ہیں, مسٹ واچ دس. ٹھیک ہے, السلام علیکم, کیسی ہیں ثنا؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گریٹ. چلے جی, بال لمبے کر لیے آپ نے؟ آپ نے چھوٹے کر لیے ہیں. میں نے چھوٹے کر لیے, آپ نے بڑے کر لیے ہیں. ساتھ چلنا تھا نا آپ نے؟ ہاں نہیں, اگلی دفعہ بس ٹریمنگ کرا کے آئیں گے. واہ جی. ثنا جی مجھے بتائیے, یہ جو بائک چلاتے ہیں ہمارے جتنے حضرات بھائی وغیرہ, ان کو یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں جو میں نے ابھی ڈسکس کیے ہیں, جی, تو کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ ذرا پریکاشنز پہ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. جی اچھا, ایسے ہے کہ جب ہم بائک پہ بیٹھے ہوئے تو ہم پوری طرح ایکسپوزڈ ہوتے ہیں, ہماری باڈی بھی ایکسپوزڈ ہوتی ہے اور ہماری آنکھیں تو بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہوتی ہیں. سو پریونشن از آلویز بیٹر. اب میں بہت سارے اپنے پیشنٹس کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ آپ گلاسز یوز کیا کریں. ہارڈ پلاسٹک کی گلاسز اویلیبل ہوتی ہیں جو کہ اگر خدا نخواستہ ٹوٹ بھی جائیں تو آپ کو اس طرح ڈیمیج نہیں کرتی جس طرح شیشے کی اینک ڈیمیج کرتی ہے. ایک تو وہ آپ کو تیز ہوا سے بچاتی ہے, دوسرا یہ کہ ہوا کے اندر جو مولک پارٹیکلز ہوتے ہیں جس میں ڈسٹ ہے, پولن ہے, ایون اسمال انسیکٹس, ان سے آپ کو بچا لیتی ہے. لیکن بالفرض اگر آپ کی آنکھ میں کوئی چیز چلی ہی گئی ہے تو اس کے سمٹمز اتنے سیویئر ہوتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. ایسی صورتحال کے اندر آپ کے لیے جو بیسٹ پاسبل چیز ہے وہ یہ کہ آپ آنکھ کو پانی سے واش کریں, سمپل ٹیپ واٹر سے واش کریں, اور اس کے بعد اپنے کسی بھی قریبی آئی اسپیشلسٹ کو ضرور دکھائیں. کسی اور دوائی کو استعمال کرنے سے پہلے آنکھ کو چیک ضرور کرائیں. کبھی کبھی آنکھ کے اندر چھوٹے چھوٹے ایون انسیکٹس کے پر ونگز موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک مسلسل اریٹیشن کاز کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کی آنکھ میں انفیکشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ان کو نکالنا اکثر اگر ویسے بھی آندھی طوفان چل رہا ہو جی تو آنکھوں میں جو سچ کوئی اگر چیز کوئی چلی گئی, پارٹیکل چلا گیا, اب اس کے آنکھ میں چلا گیا سپوز, جی اب عام آدمی کے تو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. آپ نے ایک چیز تو پانی والی بتا دی, مگر ابھی آندھی طوفان والی جو مٹی اور کوئی پارٹیکل اگر آنکھ کے اندر ہے تو اس کو کیا بتانا ہے؟ صرف پانی یا پھر کچھ اور بھی کوئی پریکاشنز؟ سب سے پہلے تو پانی بتانا ہے, بیکاز پانی کی وجہ سے کافی ساری چیزیں تو ویسے ہی نکل جائیں گی. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے آنکھ کے ڈفرینٹ اسٹرکچرز کے ساتھ جا کے چپک سکتی ہیں یا چھپ سکتی ہیں. آپ کو آپ کے کسی اٹینڈنٹ کو, گھر والے کو آنکھ کے اندر کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی وداؤٹ اے مشین. وہ مشین جو ہوگی وہ ہاسپٹل میں ہی ہوگی, تو ضرور چیک کروائیے. تو یہ کوئی ایسا ڈینجر ہو سکتا ہے اگر کوئی پارٹیکل آنکھ کے اندر رہ جائے اور اریٹیٹ کر رہا ہو, جی اور جیسے ہوا کے زور سے اگر کوئی آنکھ کے اندر ایسے کوئی ریت مٹی کوئی چیز ہٹ کر جاتی ہے, جی جی تو پھر تو کیا آنکھ بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. پردہ اتنا نازک ہوتا ہے. جی, جو آنکھ کی آگے والی پتلی ہے جس کو ہم کارنیا کہتے ہیں وہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے اور اس کی شفافیت ہماری نظر کے لیے وائٹل ہے. یعنی اس کی شفافیت اگر ہم نے کھو دی تو ہم بینائی کھو سکتے ہیں. اچھا, اس لیے بہت بہتر ہوتا ہے کہ اس چیز کو نکال دیا جائے, بیکاز وہ ایک فورن باڈی ہے آپ کی آنکھ کے اندر جس کی اصل میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس کے ارد گرد لگی ہوئی جراثیم آپ کی آنکھ کے اندر بیٹھ کے ایک پورا جسے کہتے ہیں نا کوہرام مچا سکتے ہیں. تو ان کو نکال دینا ہی آپ کی آنکھ کے لیے بہت بہتر ہے, اور یہ وقت پہ نکل جائے تو بہتر ہے. کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو اس کو اگنور کرتے ہیں, اور زیادہ پرابلم تب آتی ہے جب آپ کی آنکھ کے اندر کوئی چیز چلی گئی اور آپ نے واش کیے بغیر اس کو مل دیا. آپ کے ایک ارج ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھ میں کوئی چیز ہے, آپ اس کو رب کریں تاکہ اریٹیشن کم ہو جائے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کی آنکھ کا جو سفید پتلی ہے کارنیا ہے وہ آپ کی باڈی پارٹس میں سے سب سے زیادہ حساس پارٹ ہے, جس میں چھوٹا سا بال بھی اگر لگ جائے تو آپ کو لگ جاتا ہے پتہ, پانی نکلنے لگے گا, آنکھ لال ہو جائے گی, آنکھ کھولی نہیں جائے گی. یہی سارے سمٹمز آپ کی آنکھ میں تب بھی آئیں گے جب آپ کی آنکھ میں کوئی ڈسٹ پارٹیکل چلا جائے گا یا کوئی بھی فورن باڈی چلی جائے گی, جیسے کوئی انسیکٹ ہے یا کوئی اور چیز آپ کی آنکھ میں چلی گئی. دوسرا یہ کہ ہمارے جو ڈفرینٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں, جیسے اگر کوئی آپ کی آنکھ میں چلتے پھرتے کوئی جسے ہم ویجیٹیٹیو میٹر کہتے ہیں, کوئی ڈنڈی لگ گئی ہے یا کوئی پتا لگ گیا ہے, اس کے اندر اور قسم کے آرگنزمز ہوتے ہیں جو بالکل ڈفرینٹ انفیکشن کاز کرتے ہیں. تو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں, دیکھ لیں کہ یہ کیا چیز لگی ہے, آپ کا پیشنٹ آپ کو ہسٹری پہ ویسے بھی کچھ نہ کچھ بتا پاتا ہے, تو پھر ہم اس کے حساب سے دوائی دیتے ہیں. دوائی ہمیشہ کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے ساتھ استعمال کریں.
جو آرٹیفیشل ٹیئرز ہیں جو آپ کو اوور دا کاؤنٹر ایزیلی اویلیبل ہیں وہ آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں, اور ان کو استعمال کرنے میں کوئی ڈیمیج نہیں ہے, آپ کو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ثنا, آرٹیفیشل ٹیئرز پہ ہم آتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بی رائٹ بیک. آج ہم آنکھوں کے اوپر بات کر رہے ہیں, کس طریقے سے کون سے پریکاشنز جو بہت ضروری ہوتے ہیں اسپیشلی فار دا بائکرز. اسٹے ٹیون. اچھا, ویلکم بیک. ڈاکٹر ثنا ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئی اسپیشلسٹ ہیں. اور بیٹا خاموش ہو گئے تو میں آگے شو. بیٹا آؤ ادھر آ جاؤ, آؤ. کیا کرنا ہے بتاؤ, میں لائیو کر رہی تھی, باتیں کرنی, کیا مسئلہ ہے, کر لوں, سے سوری, لائیو سوری. اچھا چلو, سو سوری بیکاز میری ٹیم جو ہے نا تو اپنے میں اتنی مگن ہے کہ میرا تک ان کو ہوش کوئی نہیں. اچھا ڈاکٹر ثنا, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب آنکھ کے اندر یہ جو چیزیں چلی جاتی ہیں جس میں ایک جب کوئی مٹی یا کوئی کچرا چلا گیا ہے, بائک چلاتے ہوئے بھی سب سے پہلے بندہ آنکھ ملتا ہے, ایسے ایسے ملتا ہے. اب آنکھ کے اندر پارٹیکلز اور مٹی کے پیسز ہیں, تو جب ہم آنکھ کو رب کرتے ہیں تو اس سے کوئی اریٹیشن ہو سکتی ہے, فوراً رب کر لیتے ہیں, اب ہوتا ہی یہی ہے. جی, وہ یہ ریفلیکس ہے نا آپ کا جو آگے کی پتلی کارنیا جیسے ٹچ ہوگی, آپ کی ہیومن ریفلیکس ہے کہ آپ نے وہ کلیئر کرنا ہے, کیونکہ آپ کی وہ سینسیٹیو پارٹ ہے, آپ کو اریٹیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے فوراً, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے ریلیف ملے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ ونڈ اسکرین کے اوپر اگر وم مار کے اس کو اچھا سا رگڑ دیں, اور اس کے بعد جو آپ کی ویژن خراب ہوتی ہے وہ ویسے ہی خراب ہوتی ہے جیسے آپ کی ونڈ اسکرین پہ کسی نے اسکریچز مار دی ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے آگے کی سرفیس اتنی زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے بیکاز آف ربنگ, تو اس کے اوپر جو ایکسپوزڈ پارٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اس کی نیچرل ساری کی ساری جو لیئرز ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں, اور وہ جگہ پھر کھل جاتی ہے انفیکشن پکڑنے کے لیے. اس لیے ضرور ہم ایجوکیٹ کرنا چاہیے سارے بائکرز کو, ایسے سارے لوگوں کو جو ایون پیدل بھی چل رہے ہوتے ہیں, کہ اگر بالفرض آنکھ میں کوئی چیز چلی ہی گئی ہے تو آنکھ کو رب نہ کیجیے, اس کو پانی سے واش کر لیں, دیٹ از مچ بیٹر, وہ بھی آپ کو بہت ریلیف دے دیتا ہے. اچھا, موسٹ آف دا ٹائم اس طرح سے بھی تو ہوتا ہے کہ آنکھ جیسی ہم ہلکا سا رب کریں تو چیز نکل آتی ہے نا باہر, تو لوگ اس وجہ سے بھی تو کر رہے ہوتے ہیں. اب اس ٹائم پہ فوراً جب کوئی آنکھ کے اندر جب ہمارے کوئی چیز جاتی ہے, ہم گھر بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں, ہمارے پاس پانی دستیاب ہوتا ہے, مگر برداشت نہیں ہو رہی ہوتی. سب سے پہلے جو آنکھ رب کرتے ہیں نا, اس کا کوئی, یا تو آپ کو سلوشن ایسا بتا دو جو آنکھ میں ہم ڈراپ ڈال دیں, جو بائکر جو ساتھ لے کے نکلے پاکٹ میں. دیکھیں, آرٹیفیشل ٹیئرز ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ریکمینڈ کی جا سکتی ہے, جو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, سیف ہے, اس کی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. جو ایک چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ بوتل ہر وقت صاف کنڈیشن میں ہونی چاہیے. دوسری بات ہے کہ ایک دفعہ آپ بوٹل کو اوپن کر لیں تو 6 ویکس بعد اس کو ڈسکارڈ کرنا مسٹ ہے, کیونکہ پھر وہ اندر سے کنٹامینیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, 4 to 6 ویک از دا ٹاپ لمٹ, جس کے بعد آپ کو وہ بوٹل ڈسپوز آف کر دینی چاہیے, اینڈ یو شوڈ گیٹ اے فریش بوٹل. اچھا, اور جیسے یہ آنکھ کے اندر کوئی بگ چلا جائے, کوئی ایسی مکھی چلی جائے, مچھر چلا جائے, ایک دم سے ڈنگ مار کے نکل جاتا ہے نا, شام کے ٹائم پہ مچھر بھی چلا جاتا ہے. جی بالکل, موسٹلی لوگوں کے سننے میں, تو اس کے لیے بھی کوئی حل بتائیے گا ذرا. دیکھیں, اس کے لیے حل تو کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بیٹھے بٹھائے واردات ہو جاتی ہے. یہ واردات ہی ہے جو آپ کے کارنیا کے اوپر پھر جاتی ہے. تو اس واردات سے تو آپ مچھردانی لگا کے ہی بچ سکتے ہیں کہ مچھر آپ کے ارد گرد اتنے نہ آئیں. لیکن دین اگین اگر آپ کی آنکھ میں چلا گیا, آپ کو نظر پھر بھی نہیں آنا. مچھروں کا موسم تو ہے, کتنا برا لگے بندہ اتنا اچھا تیار ہوا ہے تو مچھردانی چاروں طرف لگا کے یار کین یو امیجن. اچھا, تو جو اب مچھردانی کیونکہ چوکی دار وغیرہ جو ہوتے ہیں ہمارے, پھر شام کے ٹائم پہ ایسے باہر جو ہمارے گارڈز ہوتے ہیں, سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں, اسٹریٹس وغیرہ پہ بھی آپ کو پتہ ہے لوگ بیٹھے, ان کو تو یہ ایشوز ہوتے ہیں مچھر والے. اب ہم لوگ نے تو یہ سنا ہے کہ مچھر ڈنگ مار کے چلا گیا, اب مچھر گھس جاتا ہے, ڈنگ مار دیتا ہے, یہ کیا ایگزیکٹلی کیا کرتا ہے؟ دیکھیں, مچھر آپ کی آنکھ میں جا کے ڈنگ مارنے کے پوزیشن میں نہیں رہتا. پھر اس کی وجہ یہ کہ آپ کی آنکھ کے اندر نا فلوئڈ ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے آگے والے حصے میں. اچھا, وہ جاتا ہے, اس کا یوزلی پوری باڈی نہیں بھی رہتی, اس کا کوئی باڈی پارٹ رہ جاتا ہے اندر. اچھا, یعنی کہ وہ انجر ہو کے گر جاتا ہے, پورے کا پورا بہت کم ہے جو ریٹین ہو جائے. تو اس باڈی پارٹ کو نکالنا پڑتا ہے ود دا ہیلپ آف اے مشین, جو ہم بیٹھ کے آرام سے نکال دیتے ہیں. اور وہ کیا کاز کر سکتا ہے اگر نہ نکلے؟ دیکھیں, یہ تو کیا کاز کیا کر سکتا ہے, آپ کو کنٹینیوس اریٹیشن کاز کر سکتا ہے, پانی کاز کر سکتا ہے, اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ میں انفیکشن کاز کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ اس کو رکھ نہیں سکتے ہیں. ان میں سے کسی بھی سمٹم کو آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. یعنی مسلسل آنکھ سے پانی آنا, دھوپ نہ برداشت ہونا, یہ چیزیں آپ کو کیئرفل اور کوشش کر دیتی ہیں اس چیز سے. آنکھیں لال ہو جانا, آنکھیں پوری کھل نہ پانا, ان ساری سچویشنز کو آپ کو فوراً ایڈریس کرنا چاہیے, خاص طور پہ اگر یہ صرف ایک آنکھ میں ہو رہی ہیں.
اچھا، اب میرے کچھ ایسے بھائی حضرات ہیں جنہوں نے کانٹیکٹ لینسز پہننا شروع کر دیے بیکاز چشمے سے بچ کے آفیسز جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ اب کانٹیکٹ لینسز پہن لیے اٹس ایزی ٹو سروائیو. تو اب اس سچویشن میں جو بائک چلا رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں ٹریول کر رہے ہیں از اٹ ایزی اوکے رکھ سکتے ہیں یا اس کو بھی بار بار نکال کے واش کرنا ہے دھونا ہے؟ اگر آپ کی آنکھ میں کوئی چیز جانے کا خدشہ ہو گیا ہے تو آپ کے پاس ایکچولی ہر کانٹیکٹ لینس ویئرر کے پاس اپنا کیس اور سولوشن ہونی چاہیے. ایسی سینیریو کے اندر آپ کو اپنا کانٹیکٹ لینس نکال دینا چاہیے باہر بیفور یو اسٹارٹ واشنگ یور آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کانٹیکٹ لینس ڈسپلیس ہو جاتا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کانٹیکٹ لینس کی سرفیس کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ پانی سے واش ہو پائے. آخری سوال, کچھ لوگ اپنی آنکھ کو تھوڑا سا چٹا کرنے کے لیے کرتے ہیں نا, ڈراپ ڈالتے ہیں تو آنکھ کا جو سائڈ والا ایریا ہے وائٹ والا وہ تھوڑا سا چٹا ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگوں کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں ہم فریش ہی تب لگتے ہیں جب یہ آنکھ کے اندر ڈالتے ہیں. کچھ میک اپ آرٹسٹ بھی یوز کرتے ہیں برائڈلس کو شوٹس پہ, اور ایسے بھی لوگ جو ہے نا صبح صبح فریش لگنے کے لیے یہ راتوں کو لڑکے جاگے ہوں, نشہ تماشا کیا ہو, ٹھیک ہے, تو پیرنٹس کو پتہ نہ چلے تو گھر میں بھی وہ ڈراپ ڈال کے آ جاتا ہے. تو از دیٹ اوکے, از دیٹ سیف ٹو؟ میں نام نہیں لینا چاہتی بٹ آپ کو سمجھ تو آگے چٹے کرنے والی آنکھ کی دوائی. جی لیکن دس از ونس ان اے وائل کہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس کو ہیبٹ نہ بنائیے بیکاز اس کے اندر جو 2-3 کیمیکلز ہوتے ہیں ان میں سے ایک تو آپ کی آنکھ کی یہ جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان کو سکیڑ دیتا ہے, تو آپ کی آنکھیں ٹیمپریریلی وائٹ ہو جاتی ہیں. اچھا, اس لیے ہوتی ہیں؟ جی, اور ایک اس کے اندر تھوڑا سا مائلڈ اسٹیرائڈ بھی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کنٹینیوس بیسس پہ یوز کرنے لگ جائیں تو ان کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. اینڈ دین پیپل یوز اٹ مور, یعنی کہ ایک دفعہ میں ایک قطرہ نہیں بہت سارے قطرے ڈالنے لگ جاتے ہیں, تو وہ پھر آپ کو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. اچھا, یہ تو مجھے تب پتہ چلا جب میں یہ شوٹس وغیرہ پہ جب مجھے لوگ لگاتے تھے نا, تو ایک آنکھ میری کبھی بڑی ہو جاتی تھی, ایک آنکھ چھوٹی, کیونکہ ایک میں زیادہ ڈراپ کبھی ایک میں کم, پھر ڈراپ بھی برابر کرتا ہے نا, وہ برابر کوئی نہیں ہوتی, اور ایک آنکھ ایسے پھٹ جاتی ہے بالکل. استغفر اللہ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, بڑا اچھا گائیڈ کیا ہمیں. تو پریکاشنز جو ہے وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہتر ہے نہ کہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے, کوئی آپ احتیاط نہ کریں, کوئی چوٹ لگ جائے, کوئی زخم ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے, تو احتیاط از مور امپورٹنٹ. جس طریقے کی احتیاط بتائیں اس کو فالو کیجیے, اپنی آنکھوں کا خیال کیجیے. بریک کے بعد ملتے ہیں.